میرے والدین میری اس شادی سے بالکل ناخوش تھے، لیکن مجبوراً اس لڑکی کو قبول کرنا پڑا۔ میں ایک بہت ہی اچھی اور پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے میرے والدین نے میری شادی بھی ایک ایسی ہی لڑکی کے ساتھ کرنے کا سوچ رکھا تھا، بلکہ پسند بھی کر چکے تھے، اور مجھے بھی اس لڑکی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ثنا نے مجھ پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا گھنونا کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ نکاح میرا ثنا سے ہو چکا تھا، لیکن میں اس سے کبھی بھی رشتہ قائم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس تعلق نے مجھے بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ میں اسے کبھی بھی عزت نہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھے اس پر بے تحاشا غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو اس نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے کتنے احسان کیے تھے، اور بھی کر دیتا، لیکن جو بدنامی کا دھبا اس نے مجھ پہ لگایا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ ایک سادہ لباس میں بیٹھی تھی۔ چہرے کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی، آنکھوں کے نیچے کالے حلقے تھے، اور اس کا وجود جگہ جگہ سے داغدار تھا۔ آج مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر میرے دل میں کچھ دن پہلے اس کے لیے ہمدردی تھی، لیکن اب وہ غائب ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ جب میں اس کے پاس آیا تو وہ مجھے دیکھ کر اپنی نظریں چرانے لگی۔ میں نے کہا، شرم نہیں آئی تمہیں مجھ پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے؟ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ صوفے پہ جا کے لیٹتی، میں نے اس کا بازو پکڑا۔ میں نے کہا، کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے۔ دنیا کے سامنے تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا، لیکن اس کمرے میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بتاؤ، کیوں مجھ پر الزام لگایا تھا تم نے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اس نے اپنا بازو میرے ہاتھ سے چھڑوایا، کہنے لگی، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا، میں یونیورسٹی جانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ لوگ مجھے زانی زانی کہنے لگے تھے۔ لڑکیاں مجھ سے خوف کھانے لگی تھیں، کہتی تھیں کہ ہم تو تمہیں شریف سمجھتی تھیں، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ تم انسانی روپ میں درندے ہو۔ یہ سن کر جب میں یونیورسٹی سے گھر آیا تو میرا غصے سے برا حال تھا۔ پہلے تو میں اپنے کمرے میں گیا، وہ بیڈ پر چادر بچھا رہی تھی۔ میں نے بیڈ کی چادر پکڑی اور اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کے زمین پہ پھینک دیا۔ میں نے کہا، تم جانتی ہو تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے ثنا؟ تم نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے میں اپنے آنسو ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ یوں میری آنکھوں میں آنسو جھلملاتے ہوئے دیکھ کر اس نے پھر سے مجھ سے نظریں چرا لی۔ میں نے کہا، بتاؤ، میں نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ؟ کب میں نے تمہیں بری نظر سے دیکھا؟ کب تمہیں اغوا کیا؟ کب تمہارے ساتھ ایسی درندگی کی؟ مجھے میرا قصور بتاؤ۔ وہ نفرت سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، آئینے کے سامنے خود کو دیکھو، جواب مل جائے گا آپ کو۔ یہ سوال مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا، کیا قصور تھا میرا؟ بس یہی کہ میں آپ کو بھائی سمجھتی تھی، آپ سے بات چیت کر لیا کرتی تھی یا آپ پر بھروسہ کرتی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ آپ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتے ہیں، مجھے ایسا زخم دے سکتے ہیں جس کی بھرپائی ساری زندگی نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ میں چپ ہو جاؤں گی اور آپ کے قصور کو نظر انداز کر دوں گی۔ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر مجھے آپ کے والدین کا خیال نہ ہوتا تو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیتی، نکاح نہیں کرتی۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے آپ سے نکاح اپنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے کیا ہے۔ مجھے آپ کی شکل سے بھی نفرت ہے۔ میرا بوڑھا باپ اگر میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑتا تو میں کبھی بھی آپ سے نکاح نہ کرتی۔ اس کی باتوں نے تو جیسے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا، تم ہوش میں تو ہو؟ میں تمہارے ساتھ ایسا کیوں کروں گا؟ وہ کہنے لگی، یہ تو میں نہیں جانتی کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی۔ میں آپ کو بھائی کہتی تھی، اس لفظ کا ہی خیال رکھ لیتے۔ میں تو اس لڑکی کے جھوٹ پر حیران تھا۔
اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا بے شک بہت بہت بڑا ظلم تھا، لیکن ابھی بھی وہ مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ وہ کیسے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتی تھی، اور وہ بھی اتنے وثوق سے کہ مجھے بھی اپنا آپ مجرم لگنے لگا۔ آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، میں جانتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس تنہائی میں بھی مجھ پر الزام لگاؤ۔ یہاں تمہارے اور میرے علاوہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کو حاضر ناظر رکھ کے کہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ ہوئی زیادتی کے ذمہ دار آپ ہیں۔ جو کچھ بھی کیا گیا آپ کی وجہ سے کیا گیا، آپ نے کیا اور دوسروں سے کروایا۔ شرم نہیں آئی آپ کو؟ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس کی اس بات نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اگر وہ سچی تھی تو جھوٹا تو میں بھی نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اس کی بات کو مان لیتا؟ میں نے کہا کہ میں بھی خدا کو حاضر ناظر رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، اور میرا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میں تو اپنی بہن کی شادی کی وجہ سے یونیورسٹی ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب یونیورسٹی پہنچا تو پتہ چلا کہ تم یونیورسٹی سے گاؤں چلی گئی ہو۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں آپ کی بہن کی شادی تھی، آپ نے سب کو یہی بتا رکھا تھا کہ آپ کی بہن کی شادی ہے، لیکن اصل کھیل آپ نے اسی دوران میرے ساتھ کھیلا۔ آپ کو شرم بھی نہیں آئی ایک لڑکی کے ساتھ ایسا سب کچھ کرتے ہوئے؟ مجھے تو آپ کی شکل دیکھ کے غصہ آنے لگتا ہے، آپ سے گھن محسوس ہوتی ہے، غلاظت کا احساس ہوتا ہے۔ خدا کے لیے مجھے اپنی شکل مت دکھایا کریں۔ کاش میرا باپ مجھے مجبور نہ کرتا تو میں کبھی بھی آپ سے نکاح نہ کرتی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں آپ سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ اس کی بات میرے لیے حیران کن تھی۔ میں جب کمرے سے باہر نکل گیا، ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا، سگریٹ پینے لگا۔ حالانکہ میں ایسی چیزوں کے قریب تک نہیں جاتا تھا، لیکن اس وقت میں بے تحاشا پریشانی کے عالم میں تھا۔ ایک تو وہ لڑکی مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی تھی، اوپر سے رو رو کر مجھ سے نفرت کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ پتہ نہیں سچ کیا تھا اور کیا نہیں، لیکن میرے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ بہت غلط ہو رہا تھا۔ اس لڑکی نے رو رو کر میری والدہ کو بھی یقین دلا دیا تھا، اور وہ بھی مجھے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگی تھیں۔ انہیں بھی یہ لگنے لگا تھا کہ جیسے وہ لڑکی سچی ہے اور میں جھوٹا ہوں۔ حالانکہ میری ماں کو مجھ پر بھروسہ تھا، لیکن ایک بار مجھ سے کہنے لگی مجھے افسوس ہوتا ہے، تم نے جو کچھ بھی ثنا کے ساتھ کیا اچھا نہیں کیا۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی ایک لڑکی کے ساتھ اتنا گھٹیا کھیل کھیلنے کی، اس کی زندگی برباد کرنے کی؟ میں نے کہا اماں، آپ اس لڑکی پر بھروسہ کر رہی ہیں، کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اپنے خون پر بھروسہ نہیں ہے یا اپنی تربیت پر شک ہے؟ یہ کہنا تھا کہ میری ماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ وہ کہنے لگی میری تربیت پر تو جو ذلت کا تماچا تم نے مارا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر کہنے لگی ایسا کرو تم یہاں سے چلے جاؤ، جب جب تمہیں دیکھتی ہوں میرا خون کھولنے لگتا ہے، رونا آنے لگتا ہے کہ آخر میں نے کہاں غلطی کر دی۔ تمہارے بڑے بھائی دونوں اپنے گھروں میں خوش ہیں، کبھی انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ میرے لیے شرمندگی کا باعث بنے، لیکن تمہاری اس حرکت نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں اپنے آپ سے نظر نہیں ملا پا رہی۔ مجھے فخر تھا تم پر، لیکن اس لڑکی نے مجھے جو کچھ بتایا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں یہ ثابت کر سکتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا امی آپ میرا DNA ٹیسٹ کروا لیں، آپ کو سب کچھ سچ پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ صرف تم نے زیادتی نہیں کی، اس کے ساتھ اوروں سے بھی زیادتی کروائی ہے، اور اب تم DNA سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یہ تب ممکن ہوتا ہے جب اس کے ساتھ زیادتی صرف تم نے کی ہوتی، لیکن جو کچھ تم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا ہے میری تو بیان سے باہر ہے۔ میرا تو دماغ چکرانے لگا تھا، میں سب کی نظر میں برا بن چکا تھا، اس لیے میرا تو گھر جانے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں۔ میں بہت پریشان تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اپنے ان حالات سے تنگ آ چکا تھا جو مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔
میں نے سوچا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ نہ میں اس طرح کے حالات میں رہ سکتا ہوں، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ گھر والوں سے میں نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں قصوروار ہوں تو مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میری یہ بات سن کر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہاں چلے جانا چاہیے؟ میں نے کہا اماں میں اپنے آپ کو سچ ثابت کر کے دکھاؤں گا، لیکن ابھی میں اس ماحول میں نہیں رہ سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور شہر میں چلا جاؤں، کسی ایسی جگہ پر جہاں مجھے کوئی نہ جانتا ہو۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، جہاں مرضی جاؤ لیکن اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جانا۔ میں نے کہا اماں میں کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا، آپ اسے اپنے پاس رکھیں، میں اس کا خرچہ آپ کو بھیجتا رہوں گا۔ کہنے لگی نہیں، تم جہاں جاؤ گے اسے ساتھ لے کر جاؤ گے تاکہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو۔ مجبوراً مجھے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا پڑا، وہ بھی راضی نہ تھی۔ میں مری آ چکا تھا، وہاں ایک چھوٹا سا کاٹیج لیا اور قریبی ایک اسکول میں پڑھانے لگا، کچھ ٹیوشنز بھی لے لیے۔ وہاں کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، اس لیے میرے لیے نوکری ڈھونڈنا آسان ہو گیا۔ لیکن جب گھر جاتا تو ثنا مجھ سے اکیلے میں خوف کھانے لگتی، جب بھی مجھے دیکھتی خود کو کمرے میں بند کر لیتی، جیسے میں اسے برباد کر کے رکھ دوں گا۔ پتہ نہیں کیوں میں اپنے اندر بہت ہی زیادہ گھٹن فیل کرنے لگا۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ کھانا بنا کے کچن میں رکھ دیتی تھی، کھانا مجھے خود گرم کرنا پڑتا تھا۔ کاٹیج میں 3 کمرے تھے اور باہر ایک چھوٹا سا دالان بنا ہوا تھا۔ میں کھانا گرم کر کے کھا کر اپنے کمرے میں چلا جاتا، گھر کا ضرورت کا سامان لا کر کچن میں رکھ دیتا اور اس کے کپڑے وغیرہ لاؤنج میں لا کر رکھ دیتا۔ وہ گھر کی صاف صفائی کرتی، میرے بھی کپڑے استری کیے ہوئے مجھے الماری میں ملتے تھے، کمرہ بھی صاف ملتا تھا۔ لیکن یہ کوئی زندگی تو نہیں تھی جو ہم دونوں جی رہے تھے۔ پتہ نہیں کون سے جرم کی سزا تھی جو میں کاٹ رہا تھا اور کون سی اذیت تھی جو وہ سہ رہی تھی۔ مجھے اصل مجرم کو پکڑنا تھا، اور یہ تب ہی ممکن تھا جب ثنا مجھ سے بات کرتی۔ ایک بار میں سوچ کر آیا کہ آج اس سے بات کیے بغیر نہیں رہوں گا، اس سے پوچھوں گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کوئی نہ کوئی سراغ تو میرے ہاتھ ضرور لگے گا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، کہنے لگی کیا کام ہے؟ میں نے کہا باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگی جی نہیں، میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے کہا ثنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، جب تک تم مجھے بتاؤ گی نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا تو میں کیسے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں؟ دیکھو میں تمہارا قصوروار نہیں ہوں، میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس سے بڑی اور کوئی قسم نہیں ہے دنیا میں جو کھا کر میں تمہیں اعتبار دلاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ کرنے والا کوئی اور ہے اور نام میرا استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب تم مجھے سب کچھ بتاؤ گی۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں وہ آپ ہی تھے وہ۔ میں نے کہا دروازہ کھول رہی ہو یا میں دروازہ توڑ کے اندر آ جاؤں؟ کہنے لگی مجھے پتا تھا آپ کے اندر کا چھپا جانور زیادہ دیر تک صبر نہیں کر سکے گا، آپ مجھے اپنی اصلیت ضرور دکھائیں گے۔ اپنے گھر والوں کے سامنے شریف بنے بیٹھے تھے، میں جانتی تھی کہ آپ زیادہ دیر مجھے وہاں نہیں رکھیں گے، کسی نہ کسی بہانے سے وہاں سے لے کر چلے جائیں گے۔ اور وہی ہوا، اور جب یہاں آ کر آپ کو پتا چلا کہ میں مکمل طور پر آپ کی زندگی میں آ چکی ہوں تو آپ کے اندر کا جانور پھر سے جاگ اٹھا۔ یہ سن کر تو واقعی مجھے اس پر تپ چڑھی اور میں بتا نہیں سکتا، میں دروازہ بری طرح سے دھڑ دھڑا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو، کب تک تمہیں برداشت کرتا رہوں گا؟ بنا سوچے سمجھے جو تمہارے جی میں آ رہا ہے تم کہے چلی جا رہی ہو۔ تم نے میری ماں کو میرے بارے میں بدگمان کر کے رکھ دیا اور ابھی بھی بنا سچ جانے جو منہ میں آ رہا ہے کہے جا رہی ہو۔ ثنا دروازہ کھولو، یا تو آج تم مجھے سچ بتاؤ یا پھر میں واقعی جانور بن جاؤں گا۔ میرے یوں دروازہ کھٹکھٹانے سے کمرے کے اندر سے اس کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ کہنے لگی خدا کے لیے مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں رہی کہ میں تمہاری ہوس کا نشانہ بن سکوں۔ اب اگر آپ نے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں خودکشی کر لوں گی، پنکھے کے ساتھ لٹک کر اپنی جان دے دوں گی، مر جاؤں گی، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔
اس کی بات سن کر، اس کی سسکیاں سن کر میں نے ہار مان لی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا، اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا، کرسی پر بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اگلے روز اسکول کی چھٹی تھی، لیکن اتوار نہیں تھا، اس لیے میں اسکول نہیں گیا تھا۔ کمرہ میرا بند تھا، وہ سمجھی کہ شاید میں جا چکا ہوں۔ کمرے کی صفائی کرنے میرے کمرے میں آئی، لیکن مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی۔ جیسے ہی اس نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا، مجھے بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی۔ فوراً سے کمرے کا دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ میں تیزی سے اٹھا، اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں جا کے خود کو بند کرتی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ہاتھ چھڑوانے لگی، کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے نہیں آنا تمہارے پاس، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا لگتا ہے تو لگتا رہے، لیکن آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے ساری بات نہیں بتا دیتی۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے جا کر بیڈ پہ بٹھا دیا، کمرے کا دروازہ بند کیا تو وہ رونے لگی، کہنے لگی خدا کے لیے میرے پاس مت آنا، مجھے ہاتھ مت لگانا، ایسا کرو میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار ڈالو، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ میں اس کے پاس گیا، وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور دوبارہ بیڈ پر بٹھا دیا، خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ابھی تک اس کا بازو میری گرفت میں تھا۔ اس دن مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں نے کیا تھا یہ سب کچھ؟ کہنے لگی آپ کی آواز میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، اور وہ آپ ہی تھے۔ میں نے کہا اس کا مطلب تم نے میرا چہرہ نہیں دیکھا تھا؟ کہنے لگی نہیں، میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ورنہ چہرہ بھی دیکھ لیتی۔ اس کی بات سن کر مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آیا۔ میں نے کہا بنا چہرہ دیکھے تم نے مجھ پر الزام لگا دیا۔ کہنے لگی آپ نے خود بتایا تھا کہ آپ جہاں زیب ہو۔ میں نے کہا کوئی بھی تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دے گا اور کہے گا کہ میں جہاں زیب ہوں اور وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر جائے گا تو تم سمجھو گی کہ میں نے کیا تھا۔ کہنے لگی وہ آپ کی آواز تھی۔ میں نے کہا شٹ اپ، جس قدر تم بے وقوف لڑکی ہو، تمہیں اگر کوئی بھی جہاں زیب کہے گا تو تمہیں آواز بھی وہی لگے گی۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئی، مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میں نے کہا اب تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا؟ وہ جو کوئی بھی ہے میں اسے تمہارے سامنے لا کے کھڑا کروں گا، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب تم میرا ساتھ دو۔ وہ چپ چاپ پہلے تو مجھے دیکھتی رہی، پھر رونے لگی، کہنے لگی میں یونیورسٹی میں اپنی دوستوں کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، آپ 2 دن سے نہیں آ رہے تھے، مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ کی بہن کی شادی ہے۔ پھر کہنے لگی کہ ایک لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ جہاں زیب تمہیں انگلش لٹریچر ڈپارٹمنٹ میں روم نمبر 7 میں بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم سے بہت ضروری کام ہے۔ وہ کہنے لگی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس لڑکی نے یہ بھی کہا کہ یونیورسٹی آف ہونے کے بعد اس نے کہا تھا کہ مجھ سے آ کے ملنا، اسے بہت ضروری کام ہے۔ وہ کہنے لگی تو میں ہاسٹل میں جانے کے بجائے انگلش لٹریچر ڈپارٹمنٹ چلی گئی۔ جیسے ہی روم نمبر 7 کا دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوئی، ایک کالے رنگ کا کپڑا مجھ پر ڈال دیا گیا۔ اس کپڑے میں کچھ ایسی بو تھی جسے سونگھتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جب مجھے ہوش آئی تو میری آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، میرے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب باندھے گئے تھے، اور یہ کہنے کے بعد وہ رونے لگی، کہنے لگی میں نہیں جانتی وہ کون تھا، آپ تھے یا کوئی اور۔ پھر اس نے یہی کہا کہ میں جہاں زیب ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ تم مجھے شروع سے اچھی لگتی تھیں، پر اپنی شرافت کو دنیا کے سامنے ثابت کرنے کے لیے میں نے اپنے جذبات پر بند باندھے رکھا۔ اب میں تم سے اپنی خواہشات بھی پوری کروں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ سب لوگ مجھے شریف سمجھتے ہیں۔ اگر تم نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں دوبارہ سے اغوا کر لوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، یہ کہتی رہی کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سب مت کرو، میں تو تمہیں بھائی سمجھتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اس شخص نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، اپنی درندگی دکھاتا رہا،
میری نہ تو آنکھوں کی پٹی کو کھولا گیا، نہ میرے بندھے ہاتھوں کو کھولا گیا۔ نہ جانے کتنے دن تک میں وہاں قید رہی۔ مجھے زبردستی کھانا کھلایا جاتا تھا۔ میرے پاس آنے والا ایک مرد نہیں تھا۔ کبھی کوئی پولیس والا ہوتا تھا جو کہتا تھا کہ اسے جہاں زیب نے بھیجا ہے کیونکہ اس پر کوئی کیس نہ کر سکے، اس لیے کبھی بھی کیس کرنے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے ڈرایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ رونے لگی، کہنے لگی میرا جی چاہتا تھا میں مر جاؤں۔ پتہ نہیں مجھے کتنے دن تک اسی درندگی کا نشانہ بنایا گا، اور جب انہیں یہ لگنے لگا کہ اب میں مر جاؤں گی تو مجھے گاڑی میں بٹھا کے نہ جانے کہاں پھینک دیا۔ جب مجھے ہوش آئی، میری آنکھیں کھلیں تو میں ہسپتال میں تھی اور میرے والد رو رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر میرا جی چاہا میں آپ کا گلا دبا کے آپ کو جان سے مار ڈالوں۔ جب پولیس والوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے آپ کی طرف اشارہ کر دیا۔ آپ کے والدین نے آپ کو آزاد کروانے کے لیے بڑے بڑے وکیل کیے تھے۔ میرے والد کہنے لگے کہ تم اس سے نکاح کر لو تو تمہیں بھی عزت کی زندگی مل جائے گی، ورنہ وہ وکیل تمہیں جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ میرے باپ نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور میں مجبور ہو گئی، ورنہ آپ سے نکاح نہ کرتی۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے کوئی شخص تمہاری آنکھیں باندھ کر، ہاتھ باندھ کر تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا تو کیا تمہیں وہ اپنا نام ٹھیک سے بتائے گا یا تم سے نکاح کر لے گا؟ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس نے تمہارے ساتھ بدلہ تو لیا ہے، لیکن ساتھ ہی مجھے بھی بدنام کیا ہے۔ تمہارے سامنے میرا نام لینے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے بدنام کر سکے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ شخص کون ہے۔ میں سوچنے لگا کہ ایسا کون ہے جو کہ پولیس والوں سے یہ سب غلط کام کروا سکتا تھا۔ میرے دماغ میں آیا کہ شاید وہی لڑکا ہو جو کہ آئی جی کا بیٹا تھا جسے ثنا نے تھپڑ مارا تھا۔ یقیناً وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے اس انتظار میں تھا کہ کب میں یونیورسٹی سے غائب ہوں اور وہ یہ سب کر کے میرا نام استعمال کر سکے، کیونکہ میں نے ہی اسے اس وقت دھمکیاں دی تھیں۔ وہ اس وقت اس لیے پیچھے ہٹ گیا تھا کہ اس پر شک نہ ہو، اور اپنا بدلہ اس نے جس طریقے سے لیا تھا، اس نے میرا نام اس لیے استعمال کیا تھا تاکہ میں بھی بدنام ہو جاؤں۔ میرے بہت سے ایسے دوست تھے جن کا تعلق بدماش لڑکوں سے بھی تھا۔ میرا ایک اشارہ اس لڑکے کو اغوا کروا سکتا تھا، اور میں نے یہی کیا۔ میں نے اپنے دوستوں سے بات کر کے اس کو اغوا کیا، اسے ایک غلط جگہ پہ رکھا، اس کی آنکھیں بھی بند کی، پیچھے سے ہاتھ باندھے اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ سچ بتاؤ کہ تم نے یہ سب کس کے کہنے پر کیا، اور اسے بہت مارا۔ میں نے کہا سچ بتاؤ کہ تم نے ثنا کے ساتھ کیا کیا تھا اور میرا نام کیوں استعمال کیا تھا۔ جس قدر مار پیٹ میں اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس لڑکے نے سچ بولنا شروع کر دیا اور میں نے اس کی ویڈیو بنا لی۔ وہ اپنے ہر جرم کا اعتراف کر چکا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، کیونکہ ثنا نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اور کوئی بھی مرد اپنے منہ پر تھپڑ برداشت نہیں کرتا، خاص طور پر اس قسم کا آوارہ گرد مرد جسے اپنے باپ کے عہدے کا گھمنڈ ہو۔ اس نے نہ صرف خود ثنا کے ساتھ زیادتی کی تھی بلکہ اپنے کئی دوستوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے نام بھی بتا چکا تھا۔ میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ پولیس کے سامنے بھی اپنا جرم قبول کر چکا تھا۔ اس کی ویڈیو میں نے وائرل کر دی، اس لیے پولیس کو مجبوراً اسے گرفتار کرنا پڑا اور عدالت کو اسے سزا دینی پڑی۔ یہ سب دیکھ کر ثنا بہت شرمندہ تھی۔ کہنے لگی میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن اچھی بات ہے کہ تمہیں یقین تو ہو گیا۔ کہنے لگی کہ آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ سکتے ہیں، میں اپنے ابا کے پاس واپس چلی جاؤں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ کوئی بھی شخص شادی شدہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں گزار سکتا؟ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرا مقصد تمہیں انصاف دلانا تھا، جو میں نے دلوا دیا، لیکن میں تمہیں طلاق دے کر بے آسرا چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جب میں نے مشکل میں تمہارا ساتھ دیا ہے اور اس وقت دیا ہے جب میں تمہارا کچھ نہیں لگتا تھا، تو اب کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اب تو تم میری بہت کچھ لگتی ہو۔ میری بات سن کر ثنا کہنے لگی اتنے بھی اچھے مت بنے کہ مجھے آپ سے شرمندہ ہونا پڑے۔
میں نے کہا تم مجھ سے محبت کر سکتی ہو، یہ کہنا شاید بہت مشکل تھا، لیکن میں اس لڑکی کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنا لیا، اسے محبت بھی دی اور اس کا حق بھی، کیونکہ ایک مرد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو بے سہارا چھوڑ دے جسے اپنانے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو۔ اور شاید یہ میرے ماں باپ کی تربیت یا میری شرافت اور ثنا سے ہو جانے والی محبت ہے۔